نجانا من القوم الظالمين شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له فی الذات والصفات واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وطبیبنا مکینا ومدنینا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صل علی محمد صلی علی اسم محمد اللہم صل علی محمد صلی علی حبیب محمد صلی علی طبیب محمد صلی علی جلیل محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی دلیل محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی رأس محمد صلی علی اذن محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی لسان محمد صلی علی شفتین محمد صلی علی وجہ محمد اللہم صلی علی محمد
صلی اللہ صدر محمد صلی اللہ قلب محمد صلی اللہ اذن محمد صلی اللہ ید محمد اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ مرفقین محمد اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ رجلین محمد وکعبین محمد اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ حبیب طبیب جلیل دلیل محمد اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ انور اجدر اظہرنا محمد اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ صداقت دیانت امانت شرافت محمد اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ حیاء وفاء اداء محمد اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ نداء محمد صلی اللہ رداء محمد اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ اعلان محمد و عنوان محمد و بیان محمد اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ حسیننا محمد و احسننا محمد اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ جمل جمال محمد صلی اللہ کمل کمال محمد اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ ابی بکر محمد صلی اللہ ابن خطاب محمد اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ ابن عفان محمد صلی اللہ ابی طالب علی ابن ابی طالب محمد اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ تنویر محمد و تبشیر محمد اللہم صلی اللہ تصویر محمد اللہم صلی اللہ محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ الحمد للہ اولا الحمد للہ آخرا الحمد للہ ظاہرا الحمد للہ باطنا الحمد للہ شکرا الحمد للہ بالدعاء الحمد للہ بالنداء الحمد للہ بالرضا الحمد للہ بالثناء الحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام عزیز دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کے دربار کے اندر بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ کریم مجھ عاجز کو قرآن اور سنت کے مطابق اور صحیح سمجھا سکنے کی، اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سنانے کے بعد، سمجھنے سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ آپ کی اس مسجد کے اندر نماز تراویح کے اندر قرآن مجید کی تلاوت مکمل ہوئی ہے، اور دوسری چیز یہ بابرکت مہینہ رمضان کا یہ بھی آہستہ آہستہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ تو رمضان اور قرآن
انہی کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ رب العزت نے مسلمان بندوں کو اس مہینے کے اندر نیکیوں کی ایک قسم کی سیل لگا دی کہ اس مہینے کے اندر اگر بندہ ایک فرض ادا کرے تو اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں، اور ایک نفل ادا کرے تو اللہ تعالیٰ انسان کو فرضوں کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ اگر ہم بازار کے اندر جائیں، بازار والے آواز لگا رہے ہوں کہ فلاں چیز اتنی سستی مل رہی ہے، اور اس جگہ کے علاوہ وہ چیز مہنگی مل رہی ہو، تو ہر بندہ بھاگ کر دوڑ کر اس کے پاس جائے گا۔ کیوں؟ کہ وہاں سے چیز سستی مل رہی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ بھی ایسا ہے میرا عزیز کہ مختصر نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بڑا اجر اور ثواب عطا کریں گے۔ اور دوسری چیز، انسان غریب سے غریب ہو، 500 کی دہاڑ لگانے والا کبھی لگے یا نہ لگے، رمضان کے مہینے کے اندر اس کے حال پوچھو تو وہ بھی کہے گا یار الحمدللہ بڑا اطمینان اور سکون کے ساتھ رمضان جا رہا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ادنا سا ایک طالب علم ہوں، ایک چیز ذہن کے اندر آئی، آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ دیکھو اس مہینے کے اندر جو غیر رمضان کے اندر نماز نہیں پڑھتا، حکم تو اللہ کا غیر رمضان کے اندر بھی ہے، لیکن ہر بندہ 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے لگ جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کوئی نہیں کرتا، اس مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، صدقے خیرات، ذکر اذکار، رات کے وقت قیام، تہجد ہو رہے ہیں۔ تو یہ سارے اللہ کے احکام ہیں، اللہ کا بتایا ہوا طریقہ اور اللہ کا بتایا ہوا راستہ۔ اب اس مہینے کے اندر انسان ان پر عمل کرتا ہے تو انسان کی زندگی کے اندر اطمینان اور سکون آ جاتا ہے۔ اور رمضان کے علاوہ نماز فرض ہے، قرآن کی تلاوت کا حکم ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو ادا کرنی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، صدقے خیرات کرنی ہے، لیکن بہت کم بندے ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر انسان اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر اطمینان اور سکون نازل کر دیتے ہیں۔ یہ مہینہ گزرا، انسان نے اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا تو اللہ نے اس انسان کی زندگی کے اندر بدسکونی پیدا کر دی، اطمینان چھین لیا۔ یہی چیز اگر ایک مسلمان بندہ غیر رمضان کے اندر بھی کرے، آپ 5 وقت کا نمازی ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، صدقہ کرنے والا ہو، اگرچہ اس کی آمدن کم ہو، یقین جانو غیر رمضان کے اندر بھی آپ اس سے حال احوال پوچھیں گے، وہ یہی کہے گا یار اللہ کا بڑا شکر ہے، زندگی کے اندر سکون ہے۔ کیوں؟ اللہ کے احکام کی وہ پابندی کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ سے یہ عرض ہے کہ جس طریقے پر ہم اس مہینے کے اندر لگاؤ کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، غیر رمضان کے اندر بھی ہم اسی طریقے پر اگر عبادت کے اندر لگ جائیں تو ہماری زندگی ہمیشہ سکون اور اطمینان کے ساتھ گزرے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، ہمیں استاذی المکرم استاذ محترم حضرت مولانا غلام مرتضیٰ صاحب مدہ ذل علی ترجمہ پڑھایا کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنو، یہ لفظ جہاں پر آ جائے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ اپنے ایمان والے بندوں سے پیار اور محبت کے انداز میں بات کر رہے ہیں۔ ماں اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کے انداز میں باتیں کرتی ہے، باپ اپنے بیٹے کے ساتھ، اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ساتھ پیار اور محبت کے انداز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، میں اللہ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، خوف نہیں کرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، صرف تمہارے اوپر نہیں بلکہ جو تم سے پہلے لوگ گزر کر گئے ہیں، میں اللہ نے تو ان پر بھی رمضان کے روزے، میں اللہ نے ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے تھے، اسی طریقے پر تمہارے اوپر بھی روزے فرض کر دیے۔ اللہ اور روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کریم کا قرآن ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں لعلکم تتقون، اور روزے اس وجہ سے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ روزے کے ذریعے بندہ متقی کیسے بنتا ہے، کس طریقے پر تقوی اختیار ہوتا ہے؟ رمضان کے مہینے کے اندر خوراک کم ہوتی ہے، جسم کو خوراک کم ملتی ہے، جب جسم کو خوراک تھوڑی ملے، کم ملے، انسان کی جنسی خواہشات جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، جب خواہشات کم ہو جائیں پھر دل کے اندر اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، پھر تقوی آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کریم فرماتے ہیں لعلکم تتقون، روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور دوسری چیز اللہ کریم فرماتے ہیں روزے کیوں فرض کیے ہیں، وجہ کیا ہے؟ روزے اس وجہ سے فرض کیے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لو، اللہ کے قریب آ جاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اب کیسے اللہ کا قرب حاصل ہوگا؟ قرآن کی تلاوت کر کے بھی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، صدقے خیرات کر کے بھی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس وقت بندہ سجدہ کرتا ہے بندہ تو یہی سمجھتا ہے کہ میرا سر جو ہے وہ مسجد کے اندر چٹائی پر ہے یا زمین پر ہے، مٹی پر ہے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں حقیقت کے اندر اس بندے کا سارا زمین پر نہیں، مسجد کی چٹائی کے اوپر نہیں، بلکہ اس بندے کا سر جو ہے وہ اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر نوافل بھی زیادہ ہو رہے ہیں، اور روزانہ کے حساب سے 20 رکعت جماعت تراویح بندہ پڑھتا ہے، اور 20 رکعتوں کے اندر 40 سجدے آتے ہیں۔ میرا عزیز معلوم ہوتا ہے بندہ جتنا سجدے کرے گا، جتنا زیادہ نماز پڑھے گا، اتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔
روزے رکھو، نماز پڑھو، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنو، اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، ایمان والو۔ اب ایمان والے کون ہیں؟ کیسا ایمان ہے؟ کس طریقے پر اللہ کو ایمان جو ہے وہ پسند اور قبول ہے؟ ایمان کلمہ صرف زبان سے پڑھنے کا نام نہیں ہے میرا عزیز، بلکہ لا الہ الا اللہ جیسے زبان پر یہ الفاظ آئے ہیں، اس طریقے پر دل کے اندر اس کلمے کا معنی اور مفہوم جو ہے، اس کلمے کا جو مقصد ہے وہ دل کے اندر آ جائے، اقرار کر لے دل کے اندر بندہ۔ جس وقت اس کلمے کو بندہ زبان سے پڑھ لے، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے اقرار بھی کر لے، تب ایمان بنے گا، صرف زبان سے نہیں۔ صرف بندہ زبان سے کہہ دے میں اللہ کو الہ مانتا ہوں، اللہ کو خالق مانتا ہوں، دل کے اندر یہ یقین نہ ہو، فرمایا وہ بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو تو ابو جہل بھی مان رہا ہے، اللہ کی ذات کو تو ابو لہب بھی مانتا ہے۔ جنگ بدر کے اندر سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے، اللہ کے پیغمبر جس وقت بدر کے میدان کے اندر آ رہے، ادھر ابو جہل بے ایمان کا قافلہ آ رہا ہے۔ ابو جہل اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ ہم دو جماعتوں میں سے ہیں جو تیرے زیادہ قریب ہے، اللہ جو حق پر ہے، اللہ جو تجھے پسند ہے، اس جماعت کو فتح عطا کر۔ اللہ کو مانتا ہے، اللہ سے مانگتا بھی ہے، لیکن اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا۔ 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھی ہوئی ہے، ساتھ ساتھ ان کی بھی پوجا ہو رہی ہے، اور ادھر میرے نبی کے صحابہ اور سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کے دروازے پر آ گئے۔ پھر اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کیا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم بھی ایمان اس طریقے پر لاؤ جس طریقے پر میرے نبی کے صحابہ نے ایمان لایا، فرمایا فَقَدْ اهْتَدَوْا، کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے، سیدھا راستہ پا جاؤ گے۔ اب زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، ایک مختصر سی بات کہ اللہ کریم نے صحابہ کی ایمان کو معیار کیوں بنایا، آخر کیا وجہ ہے، کیا چیز ہے صحابہ کے ایمان کے اندر، صحابہ کے دل کے اندر، کہ اللہ جو حکم دے رہے ہیں اس طریقے پر ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہوگے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، فتح مکہ کا دن ہوتا ہے، بھاگ کر چلے گئے، ابھی تک کلمہ نہیں پڑا، مسلمان نہیں ہوئے۔ کیوں بھاگ کر جاتے ہیں؟ کہ سب سے زیادہ میرے باپ ابو جہل نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی تھی، ہو سکتا ہے آج اللہ کے پیغمبر اس مخالفت کی وجہ سے مجھے قتل کر دے۔ چلا گیا، راستے پر دریا آیا، کشتی کے اندر بیٹھے، کشتی کے اندر جا رہے، چلتے چلتے کشتی ڈولنے لگ گئی، کشتی ڈولنے لگ گئی۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ لات اور منات کو پکارنے لگ گیا، باقی بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ایک اللہ کو پکارنے لگ گئے۔ ابو جہل کا بیٹا کہنے لگا، یار
لات اور منات کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ لات اور منات کو کیوں نہیں بلاتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ آج اللہ کو کیوں پکار رہے ہو؟ وہ سارے کے سارے کہنے لگے یار یہ بڑی مصیبت ہے، اور بڑی مصیبتوں کے اندر تیرا باپ ابو جہل بھی صرف ایک اللہ ہی کو پکارا کرتا تھا، صرف ایک اللہ کو پکارتا تھا بڑی مصیبت کے اندر۔ اکرمہ کہنے لگے یار اگر میرا باپ بھی مصیبتوں کے اندر بڑی پریشانی آ جائے ایک اللہ کو پکارتا تھا، پھر ہمارا اور اللہ کے نبی کا جھگڑا کیوں ہے؟ جھگڑا کیا ہے؟ جب بڑی مصیبتیں آئیں، بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی تکلیفیں آئیں تو بڑی مصیبتوں سے نکالنے والا اللہ، پھر چھوٹی مصیبتوں سے نکالنے والا بھی اللہ۔ اللہ اکبر، بڑی مصیبتوں کے اندر اللہ کو پکار رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کے اندر اپنوں کو پکار رہے ہیں، پھر وہاں پر اللہ یاد نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، بڑے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، التجائے کرتے ہیں، جس وقت وہی مصیبت اور پریشانی ہٹ جائے اللہ ٹال دے، پھر نسبت غیروں کی طرف کرنے لگ جاتے ہیں۔ اکرمہ کہنے لگے یار پھر ہمارا تو کوئی جھگڑا نہیں، بڑی مصیبتوں کے اندر یہ کام نہ ہے، اللہ کام ہے، پھر چھوٹے معاملات کے اندر، چھوٹی مصیبتوں کے اندر جب بھی پکارے تو صرف اور صرف کس کو پکارنا ہے؟ بلند آواز سے یار، ایک اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ حضرت اکرمہ کہنے لگے اگر اللہ نے نجات دے دی نا تو ضرور اللہ کے پیغمبر کے پاس جا کر کلمہ پڑھ لوں گا۔ اللہ نے نجات دی، آ کر اللہ کے پیغمبر کے پاس کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ یہی چیز ہے میرا دین۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، لیکن کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، پھر مدد غیروں سے مانگنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، پھر ہم غیر اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میرے پاس ایک ویڈیو تھی، ابھی ڈیلیٹ ہو گئی، اسی علاقہ چھچ کا ایک دربار ہے، ایک دوست نے بنائی تھی، وہاں پر ایک آدمی سجدہ کر رہا تھا، اور وہ دوست کہتا ہے جس وقت میں قریب سے گزرا نا تو کہہ رہا تھا کہ بابا جی میرے بھائی کو ٹھیک کر دیں، بابا جی میرے بھائی کو ٹھیک کر دیں۔ دعویٰ تو ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں، دعویٰ تو ہے اللہ حاجت روا اور مشکل کشا ہے، لیکن یہ دل کے اندر یقین نہیں ہے۔ یقین آئے گا تو ایمان بنے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی چیز ہے میرا دین صحابہ کے ایمان کے اندر، کہ جب بھی مصیبت آئی، پریشانی آئی، دکھ آیا، تکلیف آئی، پکارا تو صرف اور صرف ایک اللہ ہی کو پکارا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا۔ اور اللہ کریم نے بڑا پیارا منظر قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ کریم 13ویں پارے کے اندر فرماتے ہیں لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم۔ اللہ فرماتے ہیں لا یستجیبون لہم، جن کو تم اللہ کے علاوہ جا کر پکار رہے ہو، جن کے دروازے پر تم جا کر اپنی منتیں مان رہے ہو، جن کے سامنے تم جا کر التجائے کر رہے ہو، جن کے سامنے تم جا کر اپنی جھولیاں پھیلا رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں والذین یدعون من دونہ، جن کے دروازے پر تم جا کر اپنی مصیبتیں حل کروا رہے ہو، جن کے دروازے پر تم جا کر اپنی مصیبتیں اور پریشانیاں رکھ رہے ہو، جن کے سامنے التجائے کر رہے ہو، دعائیں مانگ رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں لا
यस्तजीबून लहुम ला यस्तजीबून लहुम। अल्लाह फरमाते हैं वो तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करते, जवाब नहीं देते। बात तो बड़ी लंबी है लेकिन मुख्तसर अंदाज में अल्लाह फरमाते हैं ला यस्तजीबून लहुम। अल्लाह फरमाते हैं वो जवाब नहीं देते हैं, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करते। एक और मकाम पर जा 22वां पारा अल्लाह करीम वहाँ पर फरमाते हैं मा यमलिकून मिन क़ित्मीर। जिनको तुम जाकर पुकार रहे हो, जिनके सामने तुम अपनी हाथें रख रहे हो, अल्लाह फरमाते हैं मा यमलिकून मिन क़ित्मीर। खजूर के ऊपर एक नरम छिलका होता है, अल्लाह फरमाते हैं वो उसकी भी मालिक नहीं। अल्लाह मसला समझ नहीं आया। अल्लाह तज़किरा तो चल रहा है गैरुल्लाह से मांगने का, अल्लाह जिक्र तो चल रहा है गैरुल्लाह को जो पुकारते हैं उनका चल रहा है, गैरुल्लाह के सामने इल्तिजा कर रहे हैं। अल्लाह खजूर की गुठली और छिलका कहाँ से आ गया? अल्लाह अकबर। अब यहाँ पर कुरान वालों की हमें कदर आती है। यहाँ पर ऐसे मकाम पर आकर जिन्होंने कुरान की तफासीर लिखी है ना, उनकी कदर आती है हमें। अगर वो कुरान की तफसीर न लिख कर जाते तो हमें क्या पता था। हम तो इतने लायक नहीं हैं। 8-8 साल 10-10 15-15 साल उस्ताद पढ़ाते रहते हैं, फिर भी पता कोई नहीं होता। अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल करे। फरमाया मा यमलिकून मिन क़ित्मीर। रईसुल मुबस्सिरीन मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ने खजूर की गुठली की मिसाल क्यों दी है? फरमाया मा यमलिकून मिन क़ित्मीर। ये खजूर की गुठली जो है ये मिसल मैयत की है। खजूर की गुठली बोलो, वो सोना नहीं है यार, बोल सो। खजूर की गुठली मिसल मैयत की है। और फरमाया ऊपर नरम छिलका जो है वो मिसल कफन के है। खजूर की गिरी जो है वो मिसल कब्र के है। अल्लाह करीम बताना चाहते हैं मा यमलिकून मिन क़ित्मीर। उस जमीन का टुकड़ा तो दूर की बात है मेरा दी, जिस्म के साथ लगा हुआ जो कफन है अल्लाह फरमाते हैं उसकी भी मालिक नहीं। जब उस कफन के मालिक नहीं, अपने कफन के मालिक नहीं, तेरे और मेरे हाजत रवा कैसे बन सकते हैं? जब अपने कफन के मालिक नहीं, तेरी और मेरी किस्मत खोटी को खड़ा करने वाले कैसे बन सकते हैं? जब अपनी कफन के मालिक नहीं है मेरा दी, तेरी और मेरी किस्मत के मालिक कैसे बन सकते हैं? जब अपने कफन के मालिक नहीं, तुझे और मुझे औलाद कैसे दे सकते हैं? एक और मसला फुकहा फरमाते हैं ज़कात का पैसा बंदा मैयत को कफन नहीं पहना सकता, नहीं पहना सकता कफन बंदा मैयत को ज़कात के माल से। क्यों? वजह लिखते हैं, वजह क्या है कि ज़कात का माल जिसे दिया जाए ज़रूरी है, ज़रूरी है, लाजिम है कि उसे मालिक बनाया जाए, और मुर्दा मालिक नहीं बन सकता। मुर्दा मालिक को नहीं बन सकता। जब वो अपने कफन का मालिक नहीं बन सकता तो तेरा और मेरा हाजत रवा कैसे बन जाएगा? यही चीज अल्लाह करीम फरमाते हैं ला यस्तजीबून लहुम। वो तुम्हें जवाब नहीं देते, तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं करते। फिर अल्लाह ने आगे मिसाल बयान किया। अल्लाह फरमाते हैं इल्ला कबासित कफ़ैहि
إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. اس کی مثال تو یوں ہے کہ ایک بندہ پانی کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلا لے اور کہے آپ پانی میرے منہ کے اندر، آپ پانی میرے منہ کے اندر. اللہ کریم فرماتے ہیں وما هو ببالغه، پانی اس کے منہ کے اندر نہیں آئے گا. قیامت کی صبح آ جائے گی، پانی کے سامنے انسان ہاتھ پھیلا لے، پانی کبھی بھی نہیں آئے گا. اللہ کریم فرماتے ہیں وما هو ببالغه، جس طریقے پر یہ پانی اس انسان کے منہ کے اندر نہیں آتا، فرمایا لا یستجیبون لہم، اسی طریقے پر قیامت کی صبح تک پکارتا رہے، وہ تیری دعا کو قبول نہیں کرتے. اور فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ پکارنے والی کی جو پکار ہے نری کی نری گمراہی ہے، صرف اور صرف گمراہی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اللہ اکبر. بہرحال میرا عزیز عرض یہ کرتا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو اللہ نے خطاب کیا ہے. پھر ایمان کیسا ہو، کس طریقے پر ایمان لایا جائے؟ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، پھر خطاب ہے، پھر حکم ہے کتب علیکم الصیام، پھر روزوں کا حکم آئے گا. اے میرے اللہ ہم روزے رکھیں گے، بدلے کے اندر کیا ملے گا؟ انسان مزدوری کرتا ہے، بدلے کے اندر قیمت ملتی ہے. اللہ نے حکم دیا روزے رکھو، اب اللہ نے کیا بدلہ دینا ہے؟ اللہ کون سا بدلہ دے گا؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا ہر عمل کا بدلہ جو ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھتا ہے، لیکن روزے دار کا بدلہ جو ہے یہ اللہ کی ذات خود ہے. کل قیامت والا دن ہوگا میرا جی، نماز کا اجر دیا جائے گا، فرشتوں کے ذریعے اللہ دیں گے، اور روزے کا اجر دیا جائے گا، اللہ اکبر کبیرہ. قرآن کی تلاوت کا اجر دیا جائے گا فرشتوں کے ذریعے، صدقے خیرات حج کا اجر دیا جائے گا فرشتوں کے ذریعے. لیکن جس وقت نمبر آئے گا روزوں کا، اللہ کریم فرمائیں گے او فرشتوں ہٹ جاؤ درمیان سے، اس بندے نے روزہ میں اللہ کی رضا کی خاطر رکھا تھا، آج اس کا بدلہ بھی میں اللہ خود عطا کروں گا. بدلہ اللہ خود عطا کریں. اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے اللہ فرمایا کہ میں خود بدلا ہوں، روزے دار کا میں خود بدلا ہوں. کیا مطلب ہے؟ سمجھ نہیں آیا. علماء حدیث سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک بادشاہ جا رہا ہے، ہیرے اور جواہرات کی تھیلی ہاتھ کے اندر پکڑی ہوئی ہے، چلتے چلتے گھوڑے پر سوار ہے، ہیرے اور جواہرات نکال کر پھینکتا ہے. سارے کے سارے بندے ہیرے جواہرات چننے لگ گئے. چلتے چلتے دیکھتے ہیں پیچھے مڑ کر ایک نوجوان اپنا غلام بھاگا ہوا بادشاہ کے پیچھے آ رہا ہے. بادشاہ حیران ہو گیا، سارے ہیرے جواہرات چن رہے ہیں اور یہ پاگل میرے پیچھے بھاگ رہا. بادشاہ حیران ہو کر پوچھنے لگا یار تجھے ہیروں کی ضرورت نہیں ہے، تجھے جواہرات کی ضرورت نہیں ہے، کیوں نہیں لے رہا؟ سارے کے سارے لے رہے ہیں. اس وقت کہنے لگا بادشاہ سلامت مجھے ہیروں کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے جواہرات کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے. کیوں مجھے آپ کی کیوں ضرورت ہے؟ جسے آپ مل گئے اسے ہیرے بھی مل گئے، جسے آپ مل گئے اسے جواہرات بھی مل گئے. اب حدیث کا مطلب سمجھنا کہ روزے دار کا بدلہ اللہ کی ذات خود ہے. جسے اللہ مل گیا
جسے اللہ مل گیا اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، جسے اللہ مل گیا عذاب قبر بھی ٹل گیا، جسے اللہ مل گیا اعمال نامہ قیامت والے دن دائیں ہاتھ کے اندر مل گیا، جسے اللہ مل گیا بغیر حساب و کتاب کے اندر جائے گا جنت کے اندر، جسے اللہ مل گیا اسے جنت مل گئی، جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ کیوں؟ سب کچھ دینے والا جو مل گیا، سب کچھ دینے والا جو مل گیا۔ ایک اور بات حدیث پاک کے اندر آتا ہے، روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ کریم کو جنت کی کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اللہ کریم کو جنت کی کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اللہ کریم کو روزے دار اتنا محبوب ہے۔ بو کیوں آ رہی ہے؟ میدا خالی ہے، کھانا پینا نہیں گیا۔ کیوں کھانا پینا نہیں کیا؟ اور روزہ رکھا ہوا ہے۔ روزہ کس نے رکھا ہے؟ انسان نے رکھا ہے۔ اب انسان اندازہ لگائے منہ سے آنے والی بو جو ہے یہ اللہ کریم کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ جنت کی خوشبو بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ کریم کو روزے دار کتنا پسند ہوگا؟ معصوم بچہ روزہ رکھ لے، چھوٹا بچہ ہے روزہ رکھ لے، بچے کی ماں سارا دن پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھتی رہتی ہے۔ کیوں؟ بچے نے روزہ رکھا ہے، ماں ہے، دل کے اندر محبت ہے۔ شام کا وقت ہوا افطاری کا، اعلیٰ قسم کے کھانے بنائے جاتے ہیں، میرے بچے نے روزہ رکھا ہے۔ جب میرا عزیز ایک ماں روزہ رکھنے پر اپنی اولاد کے ساتھ اتنا پیار کر رہی ہے، اتنی محبت کر رہی ہے، ارے میرے اللہ تو وہ ہے، اللہ کی ذات تو وہ ہے جو ایک انسان کے ساتھ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ جب ایک ماں کی محبت کا یہ مقام ہے، جب ایک ماں کی محبت کا یہ انداز ہے، پھر انسان خود اندازہ لگائے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا وہ کتنا انسان کو محبوب، انسان اس اللہ کو کتنا محبوب ہوگا، کتنی پیار کی نظر سے اللہ انسان کو دیکھتا ہوگا، پھر کتنی پیار کی اور محبت کی نظر سے اللہ دیکھتے ہوں گے۔ ہم سنتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ کاش یہ باتیں ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے کے اندر میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ ایک اور بات اللہ نے فرمایا رمضان، مہینہ بھی رمضان کا۔ اب رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ رمضان بنا را میم زاد رمضان، 3 لفظوں سے مل کر رمضان بنا ہے، اور ان 3 لفظوں کا معنی ہوتا ہے را میم زاد مل جائے معنی آئے گا جلا دینا، ختم کر دینا۔ اللہ کریم بھی رمضان کے مہینے کے اندر روزے داروں کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے میرا عزیز رمضان کو رمضان کہتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر انسان نیکیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، گناہوں کو جلا دیتے ہیں، اسی وجہ سے رمضان۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماتے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ رمضان اور قرآن کا خاص جوڑ ہے۔ اللہ رمضان کے مہینے کے اندر قرآن نازل کر رہے ہیں تو اللہ نے رمضان کو برکتیں عطا کر دی۔ اللہ رمضان کے دن کے وقت نازل ہوا یا رات کے وقت نازل ہوا،
اللہ کریم فرماتے ہیں اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، میں اللہ نے رات کے وقت قرآن نازل کیا اور رات بڑی برکت اور عظمت والی ہے۔ اے میرے اللہ، وہ کون سی رات ہے؟ 30واں پارہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کو میں اللہ نے لیلۃ القدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ ایک اور بات فرمایا اِنَّا انزلنا ہو، ہم نے ذکر کیا۔ کس کو؟ اللہ نے مرجع ذکر نہیں کیا، ضمیر ذکر کر دی۔ فرمایا ہم نے نازل کیا۔ کس کو نازل کیا اللہ نے یہ نہیں بتایا۔ کیوں؟ نزلنا، انزلنا، تنزیل، جس وقت بھی بولا جائے الفاظ آئیں گے، ہر بندہ سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کریم نے جو نازل کیا ہے وہ اللہ کی لا ریب کتاب ہے، اللہ کی لا ریب کتاب ہے۔ اور فرمایا اِنَّا انزلنا، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے نازل کیا۔ کس کو نازل کیا بتایا نہیں، لیکن قرآن کو نازل کیا۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں دنیا والوں، جس طریقے پر میں اللہ کا شان پوری کائنات سے بڑا ہے، میری شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میری عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے مقام اور مرتبے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی طریقے پر میں اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے، اس کتاب کا بھی کوئی دنیا کی کوئی کتاب مقابلہ نہیں کر سکتی، اتنی شان والی کتاب۔ لہذا اللہ نے رمضان کے مہینے کے اندر قرآن نازل کیا۔ رمضان کے مہینے کو باقی 11 مہینوں سے اللہ نے فضیلتیں دی، پھر ایک رات کے اندر اس رات کو پوری رمضان کی راتوں سے فضیلت دے دی۔ اللہ نازل کس جوان پر کیا، کس چیز پر کیا ہے اللہ، کس مقام پر کیا اللہ کس مقام پر تو نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں نزلہ علی قلبک، میں اللہ نے اپنے پیغمبر کے دل مبارک پر قرآن کو نازل کیا ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کے دل پر قرآن کیوں نازل کیا؟ اللہ مکہ بھی بڑی شان والا، اللہ مدینہ بھی بڑی شان والا، اللہ بیت اللہ بھی بڑی شان والا، اللہ بیت المقدس بھی بڑی شان والی۔ اے میرے اللہ، آب زمزم صفا مروہ بھی بڑی شان اور مقام والے ہیں۔ اے میرے اللہ، 1,23,999 کم و پیش انبیاء گزر کے گئے ہیں، شان والے، مقام والے، مرتبے والے، اللہ ان پر قرآن کیوں نہیں نازل کیا؟ نزلہ علی قلبک، آخری پیغمبر کے دل پر کیوں نازل کیا؟ محمد جوان پر قرآن نازل کیوں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ نے قرآن کو اس مقام پر نازل کرنا تھا تو قرآن سے بھی بڑھ کر شان اور مقام والا، قرآن سے بھی بڑھ کر شان اور مقام والی جگہ، اور قرآن سے بڑھ کر شان اور مقام والی چیز اور جوان محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے لہذا میرے پیغمبر کے دل پر قرآن نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ کہ پوری کائنات کے اندر میرے نبی کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے پر عرب کی زمین کے اندر قرآن آیا، عرب کی زمین کے اندر قرآن نازل ہوا، عرب کی زبان کے اندر قرآن نازل ہوا۔ اللہ نے عرب کی زبان اور عرب کی زمین کو بھی برکتیں عطا کر دی ہیں۔ سلسلہ چلتا گیا میرا دین۔ اب یہ قرآن جہاں جہاں بھی جا رہا ہے،
قرآن کی جیسے عظمت ہے ویسے قرآن والوں کی بھی عظمت قرآن بڑھاتا گیا۔ صرف یہ نہیں کہ اپنا مقام ہے بلکہ جہاں پر گیا اس جگہ کا بھی مقام بلند کیا، جس سینے کے اندر بھی گیا اس کا مقام بھی بلند کیا اللہ نے۔ لہذا یاد رکھنا میرا دین، جہاں پر قرآن کا ادب اور احترام ضروری ہے وہاں پر قرآن والوں کا ادب احترام بھی ضروری ہے۔ بندہ کہے یار قرآن کو سینے کے ساتھ لگانے والا ہوں، لیکن قرآن والوں کو بندہ چھوڑ دے، قرآن پڑھانے والوں کو بندہ چھوڑ دے، قرآن والوں سے بندہ بغض رکھے، یقین جانو وہ بندہ کامیاب نہیں ہوگا، وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ہمیں استاذی المکرم حضرت مولانا غلام مرتضیٰ صاحب مدہ ذل علی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کے اندر علم کے اندر برکت عطا فرمائے، وہ ہمیں اکثر ایک سنایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ میرا ایک شاگرد تھا، ایسا قرآن پڑھتا تھا کہ میں پیچھے سنتا تھا تو میں روتے جاتا، وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا میں پیچھے رو رہا ہوتا تھا، اتنا پیارا قرآن پڑھتا تھا، لیکن اس کا باپ علماء کی مخالفت کرتا تھا، قرآن والوں کی مخالفت کرتا تھا۔ استاد جی فرماتے ہیں آج وہ دنیا کے پیچھے لگ گیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن والوں کی عزت نہیں کرو گے تو یہ قرآن بھی تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ لہذا میرا دین، جس طریقے پر قرآن کا شان اور مقام زیادہ ہے، جس طریقے پر قرآن مقام اور مرتبے والا ہے، اسی طریقے پر جس مقام پر قرآن جائے گا، مثال کے طور پر بندہ بازار سے کپڑا لیتا ہے، ایک کپڑے سے اپنا سوٹ بنا لیتا ہے اور دوسرے کپڑے سے قرآن کی چولی بناتا ہے، قرآن کا غلاف بناتا ہے۔ اپنا کپڑا پرانا ہو گیا بندہ نالیوں کے اندر پھینک دیتا ہے، لیکن وہی کپڑا جس کی نسبت قرآن سے ہو گئی 10 سال کے بعد بھی آپ نے دیکھ لیا زمین پر گرا ہوا ہے، وہ کپڑا آپ اٹھائیں گے، چومیں گے، ماتھے کے ساتھ لگائیں گے، سینے کے ساتھ لگائیں گے، اوپر جگہ پر رکھ دے، کیوں؟ اس کی نسبت جو قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے، اس کی نسبت جو قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے، حالانکہ قرآن اس کے اندر محفوظ نہیں ہوا، جمع نہیں ہوا، وقتی طور پر قرآن کی بحر سے حفاظت کی ہے۔ جس تپائی پر، جس پھٹے پر بندہ قرآن رکھ کر پڑھتا ہے، بندہ کہتے ہیں یار ٹانگیں نہ کرو، اس طرف ٹانگیں نہ کرو، کیوں؟ قرآن اس تپائی پر رکھا جاتا ہے، اس پھٹے پر رکھا جاتا ہے، حالانکہ قرآن صرف رکھا جاتا ہے، اس کے اندر محفوظ نہیں ہے۔ ارے حافظ قرآن تو وہ ہے جس کے سینے کے اندر پورا قرآن محفوظ ہے۔ ارے آج کے مسلمان دکھ تو اس بات کا ہوتا ہے، تکلیف تو اس بات کے اندر ہوتی ہے، ایک کپڑا جو قرآن کے اوپر لگا، اس کپڑے سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ چوم کر سینے کے ساتھ لگا رہے، اونچی جگہ پر رکھ رہا ہے۔ جس تپائی اور پٹے پر قرآن رکھا گیا، اس تپائی اور پٹے کی طرف ٹانگیں بھی نہیں کر رہا، اتنا ادب اور احترام کر رہا ہے۔ اتنا تو خیال کر، اتنا تو خیال کر، اس تپائی اور پٹے پر صرف قرآن رکھا گیا اور حافظ قرآن کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہوا۔ آج پٹوں کی تو احترام ہو رہا ہے لیکن حافظ قرآن کا احترام نہیں ہے۔ جس کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہے اس کا ادب اور احترام نہیں ہو رہا۔ نہ میرا دے، جس طریقے پر جس کپڑے کی نسبت قرآن سے ہو گئی اس کا ادب اور احترام ضروری ہے، جس طریقے پر جس تپائی کی نسبت قرآن سے ہو گئی اس کا ادب اور احترام ضروری ہے، اسی طریقے پر بلکہ اس سے بڑھ کر جس کے سینے کے اندر قرآن آ گیا اس کا ادب اور احترام ضروری ہے، اس کا ادب اور احترام ضروری ہے۔ حافظ قرآن کا ادب اور احترام نہیں کرو گے تو اللہ دین سے محروم کریں گے، دین سے تمہیں دور کریں گے۔ جو دین سے دور ہو گیا دنیا کے اندر بیمار ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ کا غضب ہے،
اور مرنے کے بعد بھی اللہ کا قسم۔ آخری بات، اب قرآن کا کتنا مقام اور کتنا مرتبہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھائے، خود بھی قرآن سیکھ رہے ہیں، آگے بھی سکھا رہے ہیں۔ اس وجہ سے میرا دین، دنیا کے اور بھی بڑے اعلیٰ کام ہیں، بڑے افضل کام ہیں، لیکن قرآن کا علم جو ہے، قرآن سیکھنا سکھانے والا کام جو ہے، اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے یہی التجا ہے، اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنا کر جاؤ، اپنی اولاد کو قرآن کا عالم بنا کر جاؤ۔ جس وقت اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنا کر جاؤ گے، قرآن کا علم سکھلاؤ گے، دین کا علم سکھلاؤ گے، جس وقت دنیا سے چلے جاؤ گے، یہی حافظ قرآن ہوگا تیرا بیٹا، یہی عالم قرآن ہوگا تیرا بیٹا، اپنے ہاتھ اٹھا کر قرآن کی تلاوت کر کے تیرے لیے سال ثواب کرے گا، تیرے لیے دعائیں کرے گا۔ اگر قرآن سے منہ موڑ لیا، قرآن سے اراد کر لیا، قرآن کو چھوڑ دیا، اپنی اولاد کو قرآن نہیں سکھایا، اپنی اولاد کو قرآن کا علم نہیں سکھایا، اپنی اولاد کو دنیا کا علم سکھا دیا، یہی اولاد ہوگی میرا دین، تو مر جائے گا، اولاد کو اتنا بھی پتہ نہیں ہوگا کہ باپ کو دفن کیسے کرنا ہے۔ اللہ اکبر، یہی التجا ہے، اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناؤ، قرآن کا عالم بناؤ۔ کیوں؟ دنیا سے جاؤ گے تو یہ اولاد تمہاری حافظ قرآن تمہارے لیے دعائیں کریں گے۔ آج ہم نے اپنی اولاد کو دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں تو حاصل کروا لیں، دنیا کے بڑے بڑے عہدوں کے اندر بٹھا دیا، لیکن اپنی اولاد کو اتنا دین نہیں سکھایا، اتنا قرآن کا علم نہیں سکھایا کہ باپ مر گیا باپ کا جنازہ بیٹا پڑھ سکے، اتنا علم نہیں سکھایا، اتنا قرآن نہیں سکھایا کہ باپ مر گیا بیٹا جنازہ پڑھا سکے، اتنا دین نہیں سکھایا، اتنی قرآن کی تعلیم نہیں دی کہ باپ مر گیا بیٹا دعا کر سکے۔ اس دن حضرت مولانا غازی اورنگزیب فاروقی صاحب آئے تھے، ویسے کے اندر ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، جو بچے تھے ان کی وہاں پر انہوں نے دستر بندی کی، مختصر بات انہوں نے کی، انہوں نے یہ کہا کہ اپنے اولاد کو حافظ قرآن بنا۔ پھر اس پر انہوں نے ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا، کہنے لگے اپنی اولاد کو حافظ قرآن کیوں بنانا ہے، قرآن کا عالم کیوں بنانا ہے، قرآن کیوں سکھانا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے ایک اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، خواب کے اندر دیکھتے ہیں اصحال ثواب تقسیم ہو رہا ہے، سارے کے سارے مردے جو ہیں وہ اصحال ثواب کی طرف بھاگ کر جا رہے ہیں، دوڑ کر جا رہے ہیں، بھاگ کر جا رہے ہیں، ایک مردہ جو ہے وہ سکون اور اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے، خواب کے اندر ہے۔ کہنے لگے میں اس سے پوچھتا ہوں یار تو اصحال ثواب لینے کے لیے کیوں نہیں جا رہا، تجھے ضرورت نہیں ہے؟ کہنے لگا مجھے اصحال ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہنے لگا کہ میرا ایک بیٹا تھا، میں نے اس بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، بیٹا دن کے وقت قرآن پڑھ کے مجھے اصحال ثواب کرتا ہے، میرا بیٹا مجھے اتنا اصحال ثواب کر دیتا ہے، مجھے دوسروں کے اصحال ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی بزرگ ہیں، بیدار ہوتے ہیں، اس کے بیٹے کا پتہ کرتے ہیں، چلتے چلتے پتہ چلا فلاں دکان پر ہے، فلاں دکان ہے اس کی، پتہ کیا جاتے ہیں، سارے حالات واقعات پتہ کیے۔ بیٹا کہنے لگا دن کے وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، تلاوت کرنے کے بعد اپنے والد کے لیے اصحال ثواب کر دیتا ہوں۔ کچھ دن گزرے، وہی بزرگ ہیں، پھر خواب آئی، پھر اصحال ثواب تقسیم ہو رہا ہے۔
وہ بندہ جو پہلے سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ بھاگ کر جا رہے ہیں ان مردوں کے ساتھ. سوال کرتے ہیں حضرت پہلے تو آپ نہیں گئے تھے, آپ کو کیوں ضرورت پڑ گئی ہے؟ کہنے لگا آج وہ میرا بیٹا حافظ قرآن دنیا سے چلا گیا, آج میرا بیٹا حافظ قرآن دنیا کے اندر نہیں رہا. میرا بیٹا حافظ قرآن تھا تو قرآن پڑھ پڑھ کر مجھے اصال ثواب کرتا تھا. آج میرا بیٹا دنیا کے اندر نہیں آیا تو مجھے اصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں ہے. اسی وجہ سے میرا عزیز یہی التجا ہے, یہی تمنا ہے, یہی آرزو ہے اس فقیر کی, کم از کم اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤ تاکہ جس وقت تیرے اور میرے اوپر موت آئے, جس وقت تو اور میں دنیا سے چلے جائیں, کم از کم یار اتنا تو ہونا تیرا اور میرا بیٹا قرآن کی تلاوت کر کے صدقہ خیرات کر کے ہمارے لیے اصال ثواب تو کر دینا. اگر تو اور میں نے قرآن سے دور کیا اپنی اولاد کو, قرآن کا علم نہیں سکھلایا میرا عزیز, پھر میرا دین تیرے اور میرے لیے اصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اپنے نہیں کرتے تو دور, پرائے تو دور کی بات. اس واقعے سے ایک بات ذہن کے اندر آ گئی. آپ کے استاذی المکرم اور ہمارے استاد جی بھی, ان کی والدہ محترمہ پچھلے سال رمضان سے کچھ دن پہلے فوت ہوئی. اب ماشاءاللہ ان کے 4 بیٹے حافظ قرآن. تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ قرآن پڑھ کر اپنی والدہ کے لیے دعا نہیں کرتے ہوں گے؟ کتنے سکون اور اطمینان کے اندر ہوگی وہ. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اسی طریقے پر آپ بھی اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناؤ تاکہ تمہارے لیے بھی قرآن پڑھ کر اصال ثواب کریں, تمہارے لیے دعائیں کریں اللہ سے, تمہارے لیے اصال ثواب کرے, تم دنیا سے چلے جاؤ تاکہ تم, او حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا, کچھ اللہ کے پیغمبر نے چیزیں ایسی بتائی کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو لیکن چلا جاتا ہے اس کے باوجود بھی کچھ انسان عمل ایسے کر کے جاتا ہے کہ انسان کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. ان میں سے ایک نیک اولاد بھی ہے. اپنی اولاد کو نیک بناؤ گے, دنیا کے اندر بھی تمہیں اطمینان اور سکون ملے گا اور مرنے کے بعد بھی اطمینان اور سکون ملے گا. دعائے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.